عزیزان گرامی، آج اس وقت میں ایک خاص پیغام کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ پیغام ہے صدقہ اور خیرات۔ اگر اسے مختصر لفظوں میں سمجھا جائے تو یوں سمجھے کہ صدقہ اور خیرات اللہ کی طرف سے وہ عطیہ اور وہ انعام ہے کہ اگر بندہ اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت تھوڑی سی مقدار بھی صدقے کی اللہ کے بندوں پر خرچ کرے تو یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا حق رکھتی ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ آدمی لاکھوں روپے صدقے میں خرچ کرے، بلکہ حسب موقع اگر کوئی غریب آدمی ہے تو غریب سے غریب آدمی بھی صدقے اور خیرات کے فضائل سے اپنے آپ کو بہرور کر سکتا ہے، اور اس فضیلت سے وہ بھی بہت بڑا حصہ پا سکتا ہے۔ اللہ کی عطا اور اس کی بخشش بہت زیادہ ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ روایت بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم آگ سے بچو، چاہے کھجور کے ایک حصے ہی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، یعنی کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر تمہارے پاس موجود ہے تو یہ نہ سمجھو کہ میرے پاس دینے کے لیے تو کوئی بڑی چیز ہے نہیں، میں کیا صدقہ اور خیرات کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں غریب سے غریب آدمی کو بھی اس فضیلت کو حاصل کرنے کا حقدار بنا دیا کہ غریب احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو امیروں کا کام ہے، بڑے لوگوں کا کام ہے، مالداروں کا کام ہے، ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے بس وہی صدقہ و خیرات کریں گے، وہی خرچ کریں گے۔ ایسا نہیں، بلکہ آقا نے اپنی امت کے غریبوں کو بھی اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے راستہ بتلا دیا۔ آپ نے فرمایا اتقوا النار، لوگوں آگ سے بچو۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ صدقے اور خیرات کی کثرت جہنم سے بچانے کا سبب بنتی ہے، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، صدقے اور خیرات کی بنیاد پر وبال دور ہوتا ہے، عذاب الہی سے بچاؤ ہوتا ہے، جہنم کی آگ سے بندہ اس کے ذریعے سے بچ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اتقوا النار، آگ سے بچو، جہنم سے بچو، ولو بشق تمرۃ، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں رک کر اگر ہم یہ بات بھی سمجھ لیں اور اس پر ذرا سا تبصرہ کر لیں تو مناسب ہوگا کہ بہت سارے بڑے بڑے مالدار لوگ زکوٰۃ نکال لیتے ہیں، اور زکوٰۃ کا بہت سے لوگوں کے یہاں الحمدللہ معمول بھی ہے کہ وہ حساب جوڑ کر زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بہت بڑا حصہ بعض لوگ زکوٰۃ کا ادا کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے زکوٰۃ ایک فریضہ ہے جس کی ادائیگی ضروری ہے، وہ تو ادا کرنا ہے ہی، مگر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اب ہاتھ جھاڑ دیتے ہیں، اور جب ان کے پاس کوئی غریب اپنی حاجت لے کر پہنچتا ہے تو وہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اب تو میرے پاس کچھ رہا نہیں، میں تو جو کچھ تھا میرے پاس وہ سب کچھ دے چکا۔ ارے بھائی، آپ جو کچھ دے چکے وہ 2.5% ہی تو ہے، یعنی کل مال کا جو دیا ہے آپ نے وہ صرف 2.5% ہے، 97.5% آپ ہی کے پاس اللہ کا دیا ہوا موجود ہے، چاہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہے ہو یا آپ کے پاس نقد کی شکل میں ہو۔ لہذا 2.5% زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے خیر کے کام ہم نے اسی سے پورے کر لیے اور ہر خیر کا ثواب ہمیں اسی سے مل جائے گا، ایسا نہیں، غلط فہمی کا شکار ہے وہ۔ انہیں اپنی سوچ کو درست کرنا چاہیے، اور خاص طور سے امیر اور مالدار قسم کے لوگوں کو اس سلسلے میں اپنی سوچ کو اور زیادہ درست کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، اس سے فرض کی ادائیگی ہوتی ہے، اور وہ مخصوص قسم کے افراد ہی کے اوپر خرچ ہو سکتا ہے، باقی جو اور بہت سے کام ہیں وہ زکوٰۃ کے ذریعے ادا نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر مسجد بنانی ہے، مسجد میں کہیں کام چل رہا ہے، مدرسے میں کہیں تعمیری کام چل رہا ہے، اس طرح کے امور خیر کے اندر کسی کو زکوٰۃ دینے کا کوئی جواز نہیں۔ اگر کسی نے تعمیر میں زکوٰۃ دی ڈائریکٹ تو یہ زکوٰۃ نہیں لگے گی اور اس سے گنہگار ہوگا۔ اس لیے